السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں الیانا ملک کی قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 34 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ بھائی، آپ کی لڑائی ہوئی ہے کیا دامیر سے؟ دامیر کے جانے کے بعد آرزم بھی اسے کار پورچ میں آتا دکھائی دیا تو عریہ نے تشویش زدہ لہجے میں اس سے پوچھا تھا، کیونکہ جتنی جلدی میں وہ آیا تھا اور جس غصے سے وہ یہاں سے گیا تھا، عریہ تشویش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نہیں، چلو تو میں یوں نہیں چھوڑ دوں، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا بے دلی سے بولا تھا۔ بھائی، آپ لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے تبھی وہ غصے میں گئے ہیں، بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ وہ آرزم کی خاموشی اور کچھ نہ بتانے پر تنگ آ کر بولی تھی۔ کتنے دن سے وہ ان سب کو پاگل بنا رہا تھا۔ وہ آیا بھی غصے میں ہی تھا اور گیا بھی غصے میں ہے، اور تم اس سے بات نہیں کرنا۔ غصے میں خاصا کاٹنے لگتا ہے وہ۔ شام تک خود صحیح ہو کر یہاں چکر لگا لے گا۔ تمہیں یوں نہیں جانا ہے کہ نہیں؟ وہ گاڑی کے دروازے پہ ہاتھ رکھے اسے کشمکش کا شکار دیکھ کر اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ میں نہیں جا رہی، آپ چلے جائیں، وہ ہمیں چڑھائے اداس لہجے میں بولی تھی۔ اس کا خوشگوار موڈ ایک دم آف ہو چکا تھا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ دامیر نے کچھ کہا ہے کیا؟ ان کی تو بات ہی مت کریں آپ نے تو کہا تھا میرا بہت خیال رکھیں گے، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنا منہ بنا کر گئے اور میری بات کا آنسر بھی نہیں کیا انہوں نے۔ آرزم کے پوچھنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہوتے لہجے میں کے ساتھ بولی تھی۔ پہلی بار اس کے زبان سے شکوہ پھسل گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس سے دامیر کی ذرا سی بے رخی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ عریہ بیٹا، تھوڑا سا پریشان تھا وہ، اس لیے جواب نہیں دیا ہوگا۔ شام تک تمہیں وہ خود کال کر لے گا جیسے ہی اسے محسوس ہوگا کہ اس نے تمہیں اگنور کیا ہے، اور ویسے بھی اس نے تمہیں اگنور نہیں کیا، اتنی سے تو تم ہو، نظر نہیں آئی ہوگی اسے تم، وہ اسے پیار سے سمجھاتا آخر میں بات کو مزاح کے طور پر بولا تھا۔ بس خواہ مخواہ ان کی سائڈ مت لیں، خیر یونیورسٹی جائیں، آپ کو لیٹ ہو رہا ہوگا۔ وہ آنکھ میں آیا ایک آنسو ہتھیلی کے پشت سے صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ او ہاں، تم پریشان مت ہو، میں سب صحیح کر دوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی عریہ نے مین گیٹ سے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آرزم نے گاڑی روڈ پہ ڈالتے ہی یونی کے بعد اس کے گھر کا رخ کیا تھا۔ اس کے ذہن میں سارا ایڈریس اچھے سے ذہن نشین تھا۔ فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے کچھ دیر میں ہی لیلک کے گھر کا راستہ پورا کیا تھا۔ کل رات سے وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کل پورا دن اس کے کالز اور میسیجز کا انتظار کرتے ہوئے گزارا تھا، مگر اب تک کوئی جواب نہ پا کر وہ اچھا خاصا پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مگر ہمیشہ کی طرح چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نارمل رکھتے ہوئے وہ خود کو نارمل اور خوش ظاہر کرنے میں لگا پڑا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس تمام سچویشن میں سر درد کو اپنے پیچھے لگا چکا تھا۔ روزانہ رات ٹیبلٹ کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی، مگر رات سے کچھ مزید وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اس لیے دماغ کے سننے کے بجائے وہ دل کے پکار پہ حامی بھرتا اس کی گھر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا، جبکہ اپنی پہلی بے عزتی تک وہ بھلا چکا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اس عالیشان گھر کو لمحے بھر دیکھنے کے بعد وہ مین گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ چوکیدار کو اپنا بتاتا وہ اندر بڑھا تھا۔ لان کو سیکنڈز میں عبور کرتا وہ اندرونی گیٹ کی طرف گیا تھا اور گھر سے اندر داخل ہوا تھا۔ لیلک، لاؤنج میں کھڑے ہو کر اس نے پوری قوت سے اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز میں شدت اور بےتابی محسوس کر کے آمنہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر آئی تھی۔ بیٹا تم؟ وہ اسے دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئی تھی۔ بہت امید کے ساتھ وہ اس کے پاس جانے کے لیے بڑھی تھی۔ لیلک بٹیا؟ وہ اسے دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مارکیٹ سے آنے کے بعد جب انہیں اتنا سب پتہ لگا تو وہ تب سے جائے نماز بچھائے اس کے مل جانے کی دعا کر رہی تھی، اور اب مسٹر شاہ کے بجائے اسے سامنے دیکھ کر اپنے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کو روک نہ سکی تھی۔ کیا ہوا لیلک کو؟ کہاں ہے لیلک؟ وہ ان کی شدت سے رونے پر تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بےتابی سے اس نے اچنبے سے پوچھا تھا، جبکہ دل میں انجانا سا خوف بسا تھا۔ میری بٹیا چلی گئی ہیں، ان کی تو طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، میری بٹیا کو واپس لے آؤ بچے، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ شاکڈ کی کیفیت میں کھڑا ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب سمجھ میں آئی تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں جائے گی؟ اس کا پل بھر میں دماغ گھوما تھا، جبکہ چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ یہ آمنہ بھی نے دوپٹے کے پلو سے باندھا وہ کاغذ کا ٹکڑا اسے تھمایا تھا۔ آرزم نے ناسمجھی سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو تھاما تھا، اور جیسے جیسے پڑھتا گیا تھا اس کے ماتھے پہ شکنیں ابھرتی گئی تھی۔ ڈیمن، آپ کے صاحب کہاں گئے ہیں؟ ان کے آسرے پر اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ جب خیال نہیں کر سکتے تو اسے مجھ سے چھینا کیوں تھا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چلا چلا کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لے۔ صاحب بھی بٹیا کو ڈھونڈنے نکلے میں۔ فون کیوں بن جا رہا ہے اس کا فون کہاں ہے؟ ایک دم سے اس کے ذہن میں اس کا فون ابھرا تھا جو کل صبح سے بند تھا۔ دل انجانے خوف سے ایک دم لرزا تھا۔ آمنہ بھی اس کے فون پر پوچھنے پر ایک دم سے نظریں چرا گئی تھی۔ اسے خود کیسے بتاتی کہ لیلک کا بند فون ان کے پاس ہی تھا، اور بند بھی انہوں نے خود ہی کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا، وہ بمشکل جھوٹ پر اپنی زبان پہ لائی تھی۔ اگر لیلک مجھے پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک پوری اور صحیح نہیں ملی تو آپ لوگ اپنا انجام یاد رکھیے گا، وہ غصے سے کہتا انہیں وارن کرتا الٹے قدموں وہاں سے باہر نکلا تھا، جبکہ آمنہ بھی اس کی دھمکی پر حیران بھی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی مسٹر شاہ کے کہے میں آ کر ان دونوں کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں کیا تھا۔
وہ اپنی گھڑی لینے کی بجائے الٹے قدم اٹھاتی بے یقینی کی کیفیت سے سرنفی میں ہلاتی اپنے ساتھ ہوئے گئے اس کھیل کو نہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس سے مزید سہا نہ گیا تو وہ ارد گرد دیکھے بغیر ہاسٹل کے کوریڈور سے دور ہوتی بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی تھی، اور جس تیزی سے آئی تھی اس تیزی سے اس ہاسٹل سے باہر نکلی تھی۔ دل خوف کے مارے پوری زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ یہ سب باتیں نہ سنتی تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ گھبراہٹ اور خوف سے اس کی رہی صحیح طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ گلی کو عبور کرتی وہ مین روڈ پر آئی تھی۔ مین روڈ پہ آتی جاتی گاڑیاں دیکھتے ہوئے اسے اپنا آپ بہت غیر معمولی محسوس ہوا تھا۔ زندگی کس تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی جس طرح یہ گاڑیاں فراوانی اختیار کیے ہوئی تھی، اور وہ ایک مقام پہ ہی اٹکی ہوئی تھی، ایسے مقام پر جہاں سے آگے نکلنا بہت مشکل تھا۔ وہ ابھی دھندلاتی نظروں سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ ہی رہی تھی جب تیز ہارن بجنے کی آواز پر اس نے لاپرواہی سے گردن کا رخ ذرا سا موڑا تھا، اور ہیڈ لائٹ جیسی ہی اس کی آنکھوں میں پڑی تھی اس کی آنکھیں جھلملائی تھی۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھتے دھڑام سے زمین بوس ہوئی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ اپنے ہوش و حواس پہ قابو نہ رکھ سکی تھی۔ آج کا دن ان کے لیے باقی عام دنوں کی بنسبت کافی تھکا دینے والا تھا۔ پورا دن ادھر ادھر پھرنے کے بعد لیلا کو ڈھونڈتے ہوئے وہ تھک ہار کر گاڑی کو روڈ کے بیچوں بیچ روک کر ضبط رکھنے کے باوجود غم سے نڈھال ہو پڑے تھے۔ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ بہت مایوسی سے پھیلتی رات کو گاڑی کا شیشہ نیچے کیے باہر دیکھ رہے تھے۔ دوپہر سے ہی وہ اس کو ڈھونڈنے میں مگن تھے۔ جتنا ہو سکا تھا وہ اسے ہر جگہ دیکھ چکے تھے، مگر اب بری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ سب سے زیادہ مایوس ان کو اس اکیلے پن نے کیا تھا جو وہ دوپہر سے جھیل رہے تھے۔ کتنی بار وہ آنکھوں میں آئے اشک کو ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے مٹا چکے تھے، مگر اب اتنا ضبط کرنے کے باوجود بھی وہ موبائل کے وال پیپر پر لگی لیلک کی تصویر دیکھ کر رو پڑے تھے۔ لیلک میرے بچے، مل جاؤ اپنے ڈیڈ کو ایک بار، تم جو کرو گی ویسا ہی ہوگا، تم پہ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، جس کے ساتھ تم رہنا چاہو گی اس کے ساتھ ہی رہو گی، پلیز واپس سے گھر آ جاؤ، مجھے اتنا پریشان مت کرو، میں سہ نہیں پاؤں گا۔ وہ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے اس سے ہی مخاطب تھے جو ان سے بہت دور تھی۔ اپنے کیے پر انہیں ذرا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش وہ ویسا نہ کرتے تو آج ایسا کچھ نہ ہوتا۔ ایک تو اتنے عرصے بعد وہ انہیں ملی تھی، پھر بھی وہ اس کی قدر نہیں کر پائے تھے۔ اپنے کیے پر آج وہ بہت دکھی اور مایوس تھے۔ خود تو وہ مشکل میں رہ سکتے تھے مگر اسے مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کسی مشکل کا سامنا کر بھی نہیں سکے گی۔ زمانے کی ہر سرد گرم ہوا سے انہوں نے اس کو بچا کے رکھا تھا، مگر اب اس کی غیر موجودگی سے وہ نڈھال ہو رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے، گاڑی روک کر بندہ سو ہی چکا ہے، یہ بھی خبر نہیں کہ روڈ بلاک ہو رہا ہے۔ دامیر جو آفس سے گھر جا رہا تھا گاڑی کو کافی دیر سے بیچ روڈ میں کھڑا دے کر بھنا اٹھا تھا۔ آج صبح سے اس کا موڈ خلاف معمول بگڑا ہوا تھا۔ صبح آرزم کے بعد وہ آفس میں بھی سب کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، اور اب گھر جانے کی جتنی اسے جلدی تھی اتنی دیر سے وہ انتظار کرتے ہوئے غصے سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ کیا سو گئے ہو گاڑی کو لگا کر؟ اتنا شوق ہے سونے کا تو گھر کے بیڈ روم میں سو۔ وہ اس گاڑی تک تن فن ہو کر پہنچتا، گاڑی کے شیشے کو کھلا دے کر اس پہ ہاتھ رکھے ذرا جھک کر بولتے بولتے اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ وہ حیرت کے مارے منہ پر ہاتھ رکھے زبان کو اندر کیے انہیں تکے جا رہا تھا۔ او آئی ایم سوری، میں بھول گیا تھا کہ یہ روڈ ہے۔ وہ انجانی سی شکل کے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اور اس کے غصے کو بھانپتے ہوئے نرمی سے بولے تھے، اور موبائل کی اسکرین ایک دم آف کر کے موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈالے اپنے چہرے پر پھیلے آنسو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے واپس ہاتھ اسٹیئرنگ پہ جما چکے تھے۔ آپ چھوٹے بابا، آخر کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ حیرت کی زیادتی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیا اتنی جلدی اس کی صبر کا پھل اسے مل گیا تھا؟ وہ خوش ہوتا یا حیرت کا شکار ہوتا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، مگر جب اس کی نظر موبائل کی اسکرین پہ پڑی تو وہ اس کے تمام شک و شبہات دور ہو چکے تھے، اور جس طرح انہوں نے موبائل بند کر کے ڈیش بورڈ پہ ڈالا مگر ان کے چہرے کو سرخ دیکھ کر وہ شاکڈ سا ہوا۔ کیا وہ رو رہے تھے؟ کیا وہ پریشان ہیں؟ وہ بھی ساختہ خود سے سوال کر کیا تھا، مگر ان کو گاڑی سٹارٹ کرتا دیکھ کر اس کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ وہ کیسے انہیں ہاتھ سے جانے دیتا، مگر دل تو تب خوش ہوا جب ان کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگتا ہے کہ گاڑی میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، مجھے اسے چیک کرنا ہوگا۔ مسٹر شاہ گاڑی کو سٹارٹ نہ ہوتے دیکھ کر اس سے بولے تھے، جو بس خاموش سا کھڑا اپنی خوش نصیبی پہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلے تھے اور بونٹ اٹھا کر چیک کرنے لگے تھے۔ ہماری وجہ سے سب کو پریشانی ہو رہی ہوگی، ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی سائڈ پر لگا دیتے ہیں، میرے خیال میں آپ کی گاڑی میں کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ دامیر ان کو گاڑی کے ساتھ مصروف دیکھ کر سنبھل کر بولا تھا، ورنہ دل تو اندر سے اتنا خوش ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ مسکراہٹ سے بار بار کھل رہا تھا۔ کوئی مکینک ہے قریب میں؟ وہ سر اس بات میں ہلاتے اس سے پوچھتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے۔ نہیں، قریب میں تو کوئی نہیں، آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دیں، مکینک صبح ٹھیک کر دے گا۔ وہ ایک بار پھر اس بات میں سر ہلاتے اس کی بات سے قائل ہوئے تھے، اور گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر گاڑی کو لاک کر چکے تھے۔ دامیر نے ان کے ساتھ مل کر گاڑی کو سائڈ پر کیا تھا۔ وہ کسی طرح انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ورک شاپ قریب نہ ہونے پر جھوٹ بولتے ہوئے اب وہ انہیں لفٹ دینا چاہتا تھا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو میں ڈراپ کر دوں؟ وہ اصل مدعے پر آتے ہوئے تھوڑا ہچکچایا تھا۔ ڈراپ؟ مگر مجھے تو… وہ لیلک کے بغیر کیسے گھر جا سکتے تھے؟ ابھی تو انہیں لیلک کو اور بھی ڈھونڈنا تھا، اور اتنا کہ جب تک وہ مل نہ جائے۔ مگر پھر وہ اپنے گھر سے دوسرے گاڑی اٹھا کر اس کی مدد سے اسے ڈھونڈنے کا سوچ کر گھر جانے کا سوچ چکے تھے۔ اوکے۔ دامیر نے ان کی اجازت پا کر لمحہ ضائع ہونے سے پہلے ان کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا تھا۔ جیتے رہو۔
وہ اس کے اس عمل سے خاصا امپریس ہوئے تھے اور گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے تھے۔ کھانا کھایا انکل آپ نے؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، مسٹر شاہ شیشے سے نظر آتی جاتی گاڑیاں دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج آپ میرے ساتھ رات کا کھانا کھا لیں، کیونکہ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ میرے ڈیڈ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ گاڑی کو تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھانا چاہتا، آپ نے کہا اس کے لیے شکریہ۔ انہوں نے قطعی انکار کیا تو وہ اتنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ انکل پلیز، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ کھانے کے ٹائم پر میں آپ کو بغیر کھانے کے جانے دوں۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی کھا لیں گے تو مجھے کافی اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں تو بس آپ کی پرسنالٹی سے امپریس ہوا ہوں۔ آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، بہت ہینڈسم بھی، بالکل میرے ڈیڈ کی طرح۔ مگر میں مسٹر شاہ نے کچھ کہنا چاہا تو دامیر نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ کیا مگر انکل، میں آپ کو کڈنیپ نہیں کرنے لگا ہوں۔ آپ میں تو بہت ایٹیٹیوڈ ہے۔ کیا میں آپ کو اپنے بیٹے جیسا محسوس نہیں ہو رہا ہوں؟ دامیر نے ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تو وہ اب نظریں شیشے پہ سے ہٹا کر اس کی طرف کر کے اسے غور سے دیکھنے لگے تھے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس کے فیس کے سائڈ پوز پہ نظر ڈالے وہ اس پہ غور فرماتے کہہ گئے تھے۔ اور میں آپ کے ساتھ ڈنر اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی پریشان ہوں اور اس پریشانی کی وجہ سے میں کچھ لے نہیں سکوں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی پریشانی میں مدد کر سکتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود مینیج کر لوں گا۔ دامیر نے انہیں آفر کی تو وہ فوراً سے انکار کر چکے تھے۔ اب وہ کسی غیر انسان کو اپنی بیٹی کا احوال سناتے قطعی نہیں۔ وہ اکیلے پن سے پریشان تو آ گئے تھے مگر کسی انجان کی مدد لینا انہیں صحیح نہیں لگا تھا۔ انہیں اپنی غلطیوں پر پشیمانی ہونے لگی تھی۔ کاش وہ لیلک کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی۔ تو پھر ڈنر کا کیا بنا؟ تو تم میری جان ایسی نہیں چھوڑو گے؟ اس کے ایک بار پھر پوچھنے پر مسٹر شاہ نے چڑھ کر اسے دیکھا تھا۔ ان کا دل عجیب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا اور وہ بار بار ایک ہی بات کر کے ان کا دل جلا رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ ابھی میرے رحم و کرم پر ہیں۔ What do you mean by this? Am I talk to you? Stop this car immediately. اس کے جملے پر تو وہ شدت سے بھڑک اٹھے تھے، غصے سے ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ انکل، میں صرف مذاق کر رہا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئے ہیں۔ اس نے گاڑی اپنے بنگلے کی حدود میں لا کر روکی تھی اور ایک گہرا سانس لیا تھا۔ یہ کہاں لائے ہو تم مجھے؟ گاڑی ایک جدید طرز کے بنے بنگلے کے سامنے رکی تو وہ چونک کر ارد گرد کا تمام علاقہ اور گھروں کو دیکھنے لگے تھے۔ کچھ سالوں پہلے ہی کمال شاہ نے گھر رینوویٹ کروایا تھا مگر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ کمال صاحب نے بالکل نہیں چھیڑا تھا، جس کے باعث آج بھی یہ بنگلہ دیکھ کر مسٹر شاہ کو بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے دامیر کی طرف نگاہ کی تھی جو بہت دلچسپ طریقے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ انہیں چھو کر ان کے سینے سے لگ جائے، مگر کچھ دیر پہلے والی ان کی ڈانٹ سے وہ ڈر بھی گیا تھا۔ تم کون ہو اور مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ یہ پری پلان تھا نا؟ مسٹر شاہ نے اپنے جذبات کو قابو رکھتے ہوئے اپنے نرم لہجے کو سخت بنائے گاڑی میں دھاڑے تو دامیر گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا تھا۔ آئیے باہر۔ دامیر نے گاڑی سے باہر نکل کر ان کی طرف کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکلنے کی دعوت دی تو وہ یوں ہی بیٹھے رہے تھے۔ پلیز چھوٹے بابا باہر آئیں، ورنہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو باہوں میں بھر کر اندر لے جا سکوں۔ دامیر کے جملے اور طرز تخاطب نے انہیں حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ دھندلاتی نظروں سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر رہا سا شک ختم ہو گیا تھا۔ دامیر ہو تم؟ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بے ساختہ ان کے منہ سے پھسلا تھا، پھر وہ خود ہی شرمندہ ہو گئے۔ آبویسلی۔ دامیر نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار لیے کہا تو وہ خود ساختہ اس کے چوڑے سینے سے لگ گئے تھے۔ آئی ایم سوری مائی لٹل چیمپ، آئی ایم ٹرولی سوری، میں نے تمہیں ہر موقع پر یاد کیا۔ اس کے گلے لگے روندھی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ اندر تو چلیں، ڈیڈ آپ کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ ان کو خود سے الگ کرتے ہوئے وہ نرمی سے بولا تھا مگر وہ نظریں چرائے ہوئے خاموش ہو گئے تھے۔ نہیں بھائی نہیں، تم مجھے گھر چھوڑا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ڈیڈ کی کتنی طبیعت خراب ہے، ان کی ہر خواہش سے افضل خواہش یہ ہے کہ وہ آپ سے ایک بار ہی صحیح مل تو لیں۔ وہ ان کے نئے نخرے پر اب برہم لہجے میں بولا تھا اور اپنا ایسا تیر سے چلایا تھا کہ سیدھا نشانے پہ لگا تھا۔ تو کیا ہوا بھائی کو؟ کیا ہوا ان کی طبیعت کو؟ وہ ایک دم پریشان ہوتے ہوئے گھبرا کر بولے تھے۔ بتایا تو ہے صحیح نہیں رہتی۔ یا اللہ، جھوٹ بولا، سچ نہ کر دینا، اس نے دل میں کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کی تھی اور انہیں لے کر زبردستی بنگلے کے اندرونی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈیڈ، بابا۔ وسیع عرض کے بنے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اس نے چلا کر انہیں پکارا تو وہ جو کچن میں کام کر رہے تھے اس کی آواز سن کر باہر نکل آئے۔ کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ میٹنگ صحیح نہیں رہی کیا آفس میں؟ وہ اپرن باندھے نائف کو ہاتھ میں لیے کچن سے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے بولے تھے مگر جیسے ہی نظر دامیر کے ساتھ کھڑے شخص پہ گئی تو نائف ان کے ہاتھ سے نیچے گری تھی۔ بلال؟ دامیر؟ وہ سکتے کی حالت میں حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ بے ساختہ انہوں نے دامیر کی طرف دیکھا تھا جسے کل ہی انہوں نے خبر کی اور آج وہ انہیں ان کے سامنے لے آیا۔ سچ میں تم ہو بلال؟ پلیز مجھے سچ بتاؤ۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ان کے چہرے کو چھوتے ہوئے نم آواز میں بولے تھے تو بلال شام کے گلے لگ گئے تھے۔ آئی ایم سوری بھائی، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ آنسو بہاتے ان کے سینے سے لگے روندھی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ دامیر خاموش کھڑا ان دونوں کو ایک دوسرے سے لگا دے کر پرسکون ہوا تھا۔ دل کو اب جا کر سکون ہوا تھا، اب جا کر تمام غصہ ختم ہوا تھا۔ اب بس بھی کریں، میں انہیں ڈنر کے لیے لایا ہوں۔
ان کے لیے ڈنر ارینج کریں ڈیڈ، کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہیں آپس میں؟ وہ انہیں کافی دیر ایک ہی پوزیشن میں کھڑے دیکھ کر بولا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئی تھی۔ ہاں میں تو چاؤمین بنا رہا تھا، تم آ گئے ایک دم سے، بس ٹیبل پہ لگواتا ہوں۔ کمال شاہ فوراً بولے تھے، کتنا بڑا ہو گیا نا تمہارا بیٹا۔ مسٹر بلال شاہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ آپ چھوڑ کر کیوں گئے تھے مجھے؟ دامیر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ناراضگی سے بولا تھا، اپنے چھوٹے بابا کو اس طرح سوال پوچھ کر پریشان مت کرو، کبھی کبھی انسان مجبوری میں بہت سے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے، ہمیں بس درگزر کرنا چاہیے۔ تم جوس لے کر آؤ چھوٹے ڈیڈ کے لیے۔ کمال شاہ نے بلال شاہ کے بولنے سے پہلے ہی جواب دے کر انہیں چپ کروا دیا تھا۔ بلال شاہ انہیں دیکھ کر نہال ہو گئے تھے، آج پھر انہوں نے انہیں شرمندہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ تم باہر نہیں چلے گئے تھے؟ پاکستان کب آئے اور مجھ سے ملے بھی نہیں کبھی؟ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ دامیر کے جانے کے بعد انہوں نے بلال شاہ سے پوچھا تھا۔ میری فیملی نہیں رہی، آپ کو چھوڑ جانے کی مجھے یہی پنشمنٹ ملی کہ باہر جانے کے کچھ عرصے بعد ہی لیلا کو کینسر ڈائیگنوز ہوا، جو کہ آخری سٹیج پہ تھا، اس کے بعد بس کچھ نہیں رہا۔ اوہ مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے کبھی تمہارے لیے کچھ برا نہیں سوچا تھا یار، ہمیشہ تمہارے لیے دعا ہی کی تھی۔ تم میرے پاس واپس کیوں نہیں آ گئے؟ اتنے سال ایسے ہی گزار دیے۔ کمال صاحب کو سن کر کافی دکھ ہوا تھا۔ ابھی وہ مزید سوال پوچھتے کہ مسٹر شاہ پریشانی کے عالم میں صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کمال صاحب بھی کھڑے ہو کر انہیں کے گھبراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا یہاں پر، وہاں میری بچی نہ جانے کن حالات میں ہوگی۔ مجھے ابھی اجازت دیں، میں پھر چکر لگاؤں گا۔ وہ ان سے مل کر اپنی اہم پریشانی کو تو بھولا ہی بیٹھے تھے، مگر اب جیسے انہیں یاد آیا تھا ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ رات کے اس وقت 8 بج رہے تھے اور صبح سے وہ غائب تھے۔ ان کی آنکھوں میں الگ الگ سوچیں جنم لے رہی تھیں۔ کیا ہو گیا بلال؟ کون سی بچی؟ سب ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کمال صاحب نے انہیں واپس سے بٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ فکر مندی کے عالم میں وہاں سے بھاگنے کو تھے۔ کیا ہو گیا؟ کچھ بتاؤ بلال۔ وہ اب کی بار چلائے تو مسٹر شاہ نے شروع سے لے کر آخر تک تمام کہانی ان کے آگے پیش کرتی تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ مسٹر شاہ کی خود غرضی پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ اب تو مجھے جانے دیں، میں صبح پھر آؤں گا، اگر یقین نہیں ہے تو میرا کارڈ رکھ لیں آپ۔ مسٹر شاہ نے پینٹ کی پاکٹ میں سے ایک وزٹنگ کارڈ ان کو تھمایا تھا۔ آپ کی بچی بالکل سیف ہے چھوٹے ڈیڈ، ٹینشن نہ لیں، ہمارے ساتھ ڈنر انجوائے کریں۔ دامیر سے ان کے لیے جوس لے کر آ رہا تھا، ان کے مابین تمام باتیں سن کر بولا تھا اور فریش جوس کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی تھی۔ ویسے چھوٹے ڈیڈ، ایک بندہ جو خود پسند کی شادی کرنے کے بعد آخر کیوں اپنی ہی بیٹی کو پسند کو پسند نہیں کر پایا؟ اتنی خود غرضی دکھائی آپ نے۔ تم نے ہماری باتیں سنی دامیر؟ کمال صاحب اس پہ برہم ہوئے تھے۔ ڈیڈ سننا ضروری تھا، آپ نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا چھوٹے پاپا، ایسے کوئی کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑتا ہے؟ آپ نے تو پھپھو والی حرکت کی یار، بہت اچھا کیا لیلک نے جو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ دامیر صوفے پہ بیٹھتا ہوا جان بوجھ کر بولا تھا۔ مسٹر شاہ اس کے منہ سے اپنی بیٹی کا نام سن کر ہکا بکا ہی اس کی طرف بڑھے تھے۔ تمہیں میری بیٹی کا نام کیسے معلوم؟ یہ کیا مسٹری ہے؟ اور کہاں ہے لیلک؟ مجھ پہ پوری زور سے چلائے تھے اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ آپ تو ٹھہرے معصوم، مگر وہ جو اس کا شوہر ہے وہ بالکل معصوم نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ اب تو چھوڑ کر چلے گئے تھے جوان بچی کو انجان ملک میں۔ دامیر پرسکون سے بیٹھا جوس انجوائے کرتا ہوا بولا تھا، اگر وہ لڑکا اتنا اچھا ہوتا اور میری بیٹی سے سچ میں محبت کرتا ہوتا تو اسے میرے پاس چھوڑ کر نہیں جاتا۔ محبت کرنے والے تو اپنی محبت کا ساتھ دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دامیر کو اس کے حق میں بولتا دیکھ کر چڑے تھے۔ ہر کوئی آپ کی طرح، میرا مطلب ہے اس نے لیلک کے فیصلے کی رسپیکٹ کی، تبھی آپ کے پاس چھوڑا، کیونکہ 20 سال لیلک نے آپ کے ساتھ گزارے، 20 سال آپ نے اس کا خیال رکھا، آپ نے اس سے محبت کی، کیسے وہ 2 مہینے گزار کر آپ کا حق چھین سکتا تھا؟ اس نے لمحے میں بات بتائی تھی۔ کمال صاحب کی آنکھیں دکھانے پر اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بلال تمہیں بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ جاؤ دامیر، تم پین کلر لے کر آؤ، جلدی کرو۔ مسٹر شاہ کی ڈاؤن ہوتی حالت دیکھتے ہوئے کمال صاحب نے دامیر کو ایک بار پھر وہاں سے بھیجا تھا اور پھر ہولے ہولے انہوں نے ساری کہانی ان کے گوشت گزار اتاری تھی۔ اعظم بہت اچھا سیلف میڈ بندہ ہے، تم اس سے ملتے جانتے تو تم اس کے اسیر ہو جاتے۔ میں نے جب لیلک کو پہلی بار دیکھا تھا تب بھی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس سے میرا گہرا رشتہ ہے۔ صرف اعظم ہی نہیں، اس کی مدر، سسٹر، سب لیلک کو بہت چاہتے ہیں، اور دامیر تو اس کا بھائی اور دوست ہے۔ تم نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی تھی۔ اگر تم اچھے سے جاننے کی کوشش کرتے تو آج لیلک تم سے بدگمان نہ ہوتی، مگر کوئی بات نہیں ہے، ابھی بچی ہیں، نادان ہیں۔ ان کا ہاتھ تھام کر کمال صاحب نے دھیرے دھیرے انہیں سمجھایا تھا، اور وہ کافی حد تک قائل بھی ہو گئے تھے اور اب جا کر کچھ پرسکون بھی ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ساتھ انہیں کتنا سارا سکون ملا تھا جو برسوں سے شاید گم تھا۔ وہ آج ہاسپٹل اپنے وقت کے مطابق کافی لیٹ پہنچا تھا۔ محال کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا تھا۔ کل رات سے اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، مسکراہٹ تھی کہ ہونٹوں سے جدائی نہیں ہو رہی تھی۔ دل تھا کہ سکون محسوس کر رہا تھا، جیسے ہر جگہ اب امن ہی امن ہو۔ وہ اپنی ہی دھن میں کوریڈور سے ہوتا وہ اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا جب نرس کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ ڈاکٹر زارق، ڈاکٹر ثنا اب آف ڈیوٹی ہیں، انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بار رات میں آپ روم 67 کے پیشنٹ کو ایک بار چیک کر لیں، یہ رہی رپورٹ۔ نرس نے ڈاکٹر ثنا کا پیغام اسے سنایا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اوکے، ڈاکٹر ثنا نے تمام چیک اپ کر لیے تھے اینڈ ٹیسٹ وغیرہ؟
جی ڈاکٹر، پیشنٹ کے شام کے وقت یہ سب ٹیسٹ کر لیے تھے، اب یہ رپورٹس آئی ہیں تو آپ دیکھ کر ان کو مزید اپڈیٹ کر دیں۔ اوکے تھینکس۔ وہ رپورٹ پہ پیشنٹ کے نام کی جگہ انونیمس لکھ کر دیکھ کر چونکا تھا اور اپنے روم کی بجائے اس روم کی جانب بڑھا تھا، مگر روم کے اندر داخل ہونے کے بعد بری طرح چونکا تھا۔ پہلے انونیمس اور اب اسے اکیلے بستر پر پڑا دیکھ کر وہ حیران پریشان ہوا تھا۔ مس لیلک جو آنکھیں بند کی آنسو بہاتی ہوئی لیٹی ہوئی تھی، اپنے نام کے پکار پر وہ آنکھیں واں کی تو اپنے سامنے ڈاکٹر زارق آپ وہ بھی بری طرح چونکی تھی۔ اس کا سامنا اس طرح سے ہوگا اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ آپ یہاں سب خیریت تھے؟ اور یہ انونیمس آرزم کہاں ہے؟ سب کہاں ہیں؟ اس کے اتنے سارے سوالات پر لیلک نظریں چرا گئی تھی۔ اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی نرس سے معلوم ہوا تھا کہ اسے اس ہاسپٹل میں کسی عورت نے پہنچایا اور پھر اس کے تمام ٹیسٹ کروائے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ اس عورت کو ہی سوچے جا رہی تھی جو خواہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہاسپٹل میں ڈال گئی تھی۔ آپ آرزم کو نہیں بتائیے گا پلیز۔ کیا بول رہی ہو آپ؟ ایسا پاسبل ہے کہ میں نہ بتاؤں؟ آپ نے اپنی رپورٹس پڑھی ہیں؟ کیا لکھا ہے ان میں؟ وہ لیلک کے اسرار کو بنا کسی خاطر میں لائے پروفیشنل انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا لکھا ہے؟ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ یو آر 2 weeks pregnant۔ اندازہ ہے آپ کو اور کیا لکھا ہے؟ اس کے بتانے پر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، یہ سب تو اسے آمنہ بھی بتا چکی تھی، مگر اس کی اس خبر نے کس کو خوشی دی تھی؟ جس کو خوشی دینا چاہی تھی اس نے اس کا فون تک ریسیو نہیں کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے جواب دیا تو زارق سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ اسے مزید کریدنا اچھا محسوس نہیں کیا۔ وہ محال کو اس کے پاس بھیجنا چاہتا تھا تاکہ تمام مسٹری وہ سارٹ آؤٹ کر سکے۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکلا تھا اور کوریڈور میں آتے ہوئے آرزم سے ٹکرایا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ آرزم اس کو دیکھ کر پھولتے ہوئے سانس سے بولا تھا۔ یہ میرا ہاسپٹل ہے اور تم میرے ساتھ ذرا روم میں آؤ گے؟ تمہاری مسز کی رپورٹس ڈسکس کرنی ہے۔ آرزم کے پوچھنے پر اس نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ ابھی مگر میں لیلک کے… وہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس آؤ۔ اسے اپنے ساتھ ہی اپنے پرائیویٹ روم میں لے آیا تھا۔ بولو کیا بات ہے؟ آرزم نے بنا کوئی سیکنڈ ضائع کیے بولا تھا۔ You are going to be a father. Congratulations to the dad to be. زارق نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ کیا واقعی؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ حیرت سے دو چار ہوتا ہوا تیز آواز میں بولا تھا۔ آتے ساتھ اسے اتنی بڑی گڈ نیوز ملنے پر اس کا دل بہت خوش ہوا تھا۔ آبویسلی مجھے لگتا ہے تم دونوں کے بیچ بڑی لڑائی ہوئی ہے، مگر یہی صلح کا وقت اچھا ہے۔ لیلا کی رپورٹ صحیح نہیں ہے، تمہیں بہت خیال کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں اچھی لیڈی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ اور نمبر واٹس ایپ کر دوں گا۔ زارق نے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ تھینک یو زارق۔ وہ خوشی سے نہال ہوتا، اس سے ہاتھ ملاتا اس کے روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کے روم سے باہر آتے اس کی مسکراہٹ تھمی تھی، چہرے پہ سخت تاثرات چھائے تھے اور قدم اس دشمن جان کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔